جی کتابو، ہاں، اور ادھر کتابو کی، کتابو نا، سمجھ آ گیا؟ یعنی ہم نے یہ سبق پڑھا تھا پہلے دن، جو ہم نے سمجھا تھا، جو سمجھ لیا تھا۔ اب ہم نے جو اگلی بات سمجھی ہے وہ یہ سمجھی ہے کہ ہم نے سبق نمبر 11 سے لے کر 16 تک ملا کے پڑھنا ہے۔ مضروب ہو، مارا گیا اسے، مارا گیا، مقتول ہو، قتل کیا گیا اسے، ٹھیک ہے، مفتوح ہو، کھولا گیا اسے، جو اب کھولا گیا، مارا گیا، کھولنے والا ہے اسے، ایک مرد کھولنے والا ہے تو کیا ہوگا؟ فاتحہ، اس کو کھولنے والا، فاتحہما، وہی لفظ آ جائیں گے، ناصرہ، ناصرہما، ناصرہم، ناصرکا، انا ناصرکا، میں تیری مدد کرنے والا ہوں، ٹھیک ہے، انا ناصرہ، میں اس کی مدد کرنے والا ہوں۔ تو یہ ناصر کا لفظ جو ہے اس کے ساتھ بھی لگے گا، ناصرہ، ناصرہما، ناصرہم، ناصرکا، ناصرکما، ناصرکم، ناصرنی، ناصرونی، ناصرنا۔ تو یہ سبق نمبر 11 سے لے کر 16 تک ہم نے سبق نمبر 5 کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ قرآن مجید سے کہیں بھی آپ مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ جو ہمارا ہے 2 طریقے آج ہم نے سیکھے، کتنے؟ پہلے بھی ہم دہراتے رہتے ہیں۔ ایک تو ہم نے یہ سیکھا سبق نمبر 5 کو کوئی بھی لفظ ہے اس کے ساتھ ملا دینا ہے۔ کتاب ہے تو کہنا ہے کتابی، عربی میں کیا کہیں گے؟ ہم کہیں کہ میری کتاب، تو یہ اس کی کتاب ہے تو حاضر لگا کیا کہہ دیں؟ کتابو ہو، یہ آپ کی کتاب ہے، کتابو کا۔ یہ تو ہمارا فائنل ہو گیا کہ کوئی بھی لفظ عربی میں کوئی پوچھنا چاہتا ہے، آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں کہ یہ گاڑی کس کی ہے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ گاڑی کو سیارہ کہتے ہیں۔ اگر ہے کسی کتاب نے کہنا سیارت ہو، یہ اس کی گاڑی ہے، تو وہ پوچھے کس کی ہے، تو اگر اس کی ہے، آپ کی ہے، اس کی ہے، خود اسی کی ہے پوچھ رہا ہے، تو پھر کیا کہنا؟ سیارتو کا۔ اگر آپ کی ہے تو پھر کیا کہنا ہے؟ سیارتو نی، سیارتی، سیارتی، یہ گاڑی میری ہے، حاضی سیارتی، یہ گاڑی میری ہے۔ تو کوئی بھی نسبت کرنی اپنی طرف تو یہ کے ساتھ کرنی ہے، اس کی طرف کرنی تو ہو کے ساتھ، سامنے والے کی طرف کرنی ہے تو کا کے ساتھ۔ یہ ہم نے سمجھا۔ دوسرا پوائنٹ جو ہم نے بہترین سمجھا وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے 16 سے لے کر سبق نمبر 11 سے لے کر 16 سمیت ہم نے پھر سبق نمبر 5 کو ادھر سے ملانا ہے۔ یعنی یہ سمجھ لیں سبق نمبر 5 جو ہے نا، 5 وہ سبق نمبر 6 سے لے کر آخر تک ملتا ہے۔ یعنی سبق نمبر 5 ہے نا ہمارے پاس، تو 10 آگے جتنے سبق ہیں 10 کے 10 کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یہ ملتا ہے اور جملہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ یعنی ان ہے انہو، کان ہے کاننا ہو، لاکن ہے لاکنہ ہو، لعل ہے لعل، لیتا ہے لیتا، اور اسی طرح ہے فی ہی، علیہ، علیہ، بھی، ٹھیک ہے، لہو، اور منہ، عنہ، یہ بھی ہوئی ہے، یعنی ملتا جاتا ہے۔ اب اسی طرح ابو ہو، ابو کا، ابی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں قتادہ بن نعمان، اسی حدیث پہ ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بہت بارش تھی اور رات اندھیری تھی، نماز عشاء کا ٹائم تھا، میں نے سوچا کہ آج رات نمازی کم آئیں گے، کیونکہ اس وقت مسجد نبوی تھی اور دور دور سے صحابہ آتے تھے، وہ گاؤں والے، وہ گاؤں والے، وہ گاؤں والے۔ حضور نے پھر اجازت دی ہوئی تھی اگر بارش آ جائے، آندھی ہو، اندھیری رات ہو، تو آپ گھر میں پڑھ لیں۔ سفر سے آتے تھے نا صحابہ، بڑا لمبا سفر کر کے آتے تھے، تو اس وقت مساجد کثیر نہیں ہوتی تھی، ابھی جو ہے نا وہ ابتداء اسلام تھا۔ حضرت قتادہ بن نعمان کہتے ہیں میں نے سوچا آج لوگ نہیں آئیں گے، اندھیری رات ہے، گھپ اندھیری رات ہے، بادل گرج رہے ہیں، آج بڑا بہترین موقع ہے، میں حضور سے جا کے ساتھ باتیں کروں گا اور حضور سے ایک ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے سوچا بھی آج رات چلیں بھائی، وہ چل پڑے۔ وہاں گئے نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے ہی مسجد پہنچے، حضور نے دیکھ لیا اب یہ اس کا گھر بڑا دور ہے، یہ کیسے آ گئے؟ اس نے، حضور نے پھر فوراً پوچھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی قتادہ کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا اردت فداک ابی انت، اس نے کہا میری یہ صرف یہی چاہت ہے، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، فداک ابی و امی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، فدا ہوں، اردت، میرا ارادہ عربی میں ہوتا ہے چاہنا، ہمارا تو ارادہ اس کا معنی کرتے ہیں عربی میں میری چاہت صرف اور صرف آپ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اردت انت، بس آپ ہی میری چاہت ہیں، میں اس لیے، اور مجھے کوئی کام نہ تھا، نماز تو آپ نے اجازت دی میں گھر میں پڑھ لیتا۔ تو کہتے ہیں ہم نے نماز پڑھ لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی یار قتادہ کیسے جاؤ گے؟ بڑا اندھیری رات ہے، گھپ اندھیری رات ہے، ٹھڈے لگن گے، ڈگ پو گے،
ہیں تو وہ کہتے میں چپ کر کے بیٹھا رہا، خواہش میری یہی تھی کہ مجھ سے حضور باتیں کریں، لوگ زیادہ ہوتے تھے، مجھے وہ موقع مل گیا، حضور نے مجھ سے پوچھ بھی لیا اور باتیں بھی کر لیں۔ تو 7 کھجور کی چھڑی پڑی ہوئی تھی، نبی علیہ السلام نے وہ مجھے دے دی اور وہ روشن ہو گئی، کہتے 10 ہاتھ آگے 10 پیچھے 10 دائیں 10 بائیں، اتنی لائٹ اس کی ہو گئی۔ جب میں نے چھڑی پکڑی تو وہ تو روشن ہوگی، میری موجیں لگ گئیں۔ میں نے آگے سے حضور نے فرمایا قتادہ یار تو نے گھر جانا ہے نا، تیرے گھر کے اندر نا ایک پتھر جیسی چیز فلاں نکر میں پڑی ہوئی ہے، اس کو جا کے لگانا، وہ شیطان ہے دوڑ جائے گا، تیرے گھر میں شیطان بھی آیا ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں پھر میں وہاں گیا تو گیا واقعی پڑی تھی، میں نے اس کے مارا تو وہ چوہے کی طرح بن کے وہ دوڑ گئی، میرے گھر سے نکل گئی۔ تو یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی سی عربی سمجھ آتی ہو نا، حدیث بیان کرتے ہو ہمیں دقت نہیں ہوتی کہ میں نے کہہ دیا اردت، آپ کو سمجھ آ گیا، تو میں نے چاہا، فدا کا بھی و امی، یہ ان کی تقیہ کلام تھا صحابہ کا کہ میرے ماں اور یہ اس بات میں وہ سچے تھے، اس بات میں وہ یہ تقیہ کلام نہیں تھا ساڈے شیراں دی شاعر دی طرح تے اے جڑے نعت خان ایویں ہی کہن گے میں روندا رہیا حضور رو رو کے میرا برا حال ہے، مدینے تو بغیر میرا گزارا نہیں ہوندا، تے بعد ایک پوری پرات کھا جاندے نے، غم انہاں جڑا انہاں نوں کھچایا ہوندا ہے، یعنی اس طرح سے نہیں ہے، صحابہ سچے تھے اس بات میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سچائی نصیب فرمائے، سچے تھے وہ کہتے، یعنی انہوں نے اپنا کلام کہنا تو یہی تھا اردت انت، کہنا یہ تھا کہ حضور بس میں آپ کو چاہنے، آپ کی چاہت میں آیا ہوں، کہنا یہ چاہتے تھے، لیکن درمیان میں کیا کہا، فدا کا ابی و امی، ابی و امی، یہ ہے کہ آپ احباب کے سامنے جب ہم عربی بیان کرتے ہیں، عربی بولتے ہیں، دلچسپی ہوتی ہے ہمیں، عام آدمی کے سامنے عربی بولنا وہ ان کے لیے دقت اور مشکل ہوتی ہے، تو یہ ہے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب سے محبت نصیب فرمائے اور محبت میں برکات نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ